حضرت عمر کو پہلا جو جھٹکا لگا اسلام کا وہ بہن کا واقعہ بات کا ہے۔ عرب یہ قریش رات کو اللہ کے نبی حرم میں آ کے قرآن پڑھتے تھے، دائیں بائیں چھپ چھپا کے قریش آپ کا قرآن سنتے تھے، چونکہ ولید بن المغیرہ جیسے نے کہا تھا ان فیہ لحلاوہ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً وَإِنَّ أَسْفَلَهُ مُغْدِقٌ وَأَعْلَاهُ مُثْمِرٌ وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى وَإِنَّهُ لَيَحْطِمُ مَا تَحْتَهُ۔ کافر کے تبصرہ ہے، کیا کمال کر دیا۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی نفل پڑھ رہے تھے، تو آپ اس دن الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة۔ الفاظ کا ردم محسوس ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اس میں موسیقی معلوم ہو رہی، کس طرح چناؤ ہے اور کس طرح ایک بہتا دریا ہے۔ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ فیومئذ وقعت الواقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مست ہوتے جا رہے ہیں، مست ہوتے جا رہے ہیں۔ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون۔ یہاں پہنچے تو عمر رضی اللہ عنہ دڑ 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 ایسے کلام کی ہیبت، جو ذرا بھی ترجمہ نہیں سمجھتا، وہ الفاظ جس طرح آ رہے ہیں وہ دل کو ہلا دینے والے ہیں۔ ان کے منہ سے نکلا ما اشعرہ، کتنا بڑا شاعر ہے، اور وہ بیت اللہ کے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی یوں وہاں کھڑے، تو ان کی زبان سے آہستہ سے ما اشعرہ، عین اس وقت میرے نبی نے یہ آیت پڑھی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ تو ایک دم حضرت عمر کے منہ سے نکلا ما اسحرہ، اوئی ہوئی کتنا بڑا جادوگر، اتنی دور سے میری بات کو سن لیا۔ تو آپ نے دوسری ضرب لگائی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ تو بچوں، میرا اہل علم سے بھی گلہ ہے اور امت سے بھی گلہ ہے کہ ہم قرآن سے بہت دور،
کیا کریں؟ میں اس سوچ میں ہوں کہ قرآن پڑھ جیسے صحابہ کا ایمان بڑھا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایسے ہمارا بھی ایمان بڑھے، قرآن سنیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہوں، تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ اس کو کوئی حل نکالے گا اپنی قدرت سے۔ تو یہ تھوڑی سی ہم قرآن کی مجلس روزانہ بیٹھتے ہیں کہ کچھ اللہ کی کتاب سے کچھ رہنمائی مل جائے، کچھ سننے کو کچھ سنانے کو مل جائے۔ میں نے بتایا تھا یہ وہ علم ہے جس کو اللہ جنت میں کھولے گا۔ جنت میں ایک مجلس ہوگی صرف اہل علم کی، اور اس میں کوئی شامل نہیں ہوگا۔ وہاں اللہ تعالیٰ قرآن کا علم اپنے بندوں پر کھولے گا، ایک ایک لفظ پر علم کے سمندر کھلیں گے، اس میں جو بحث ہوگی اس کی لذت میں علماء کو جنت بھی بھول جائے گی۔